اچھا، تو آج ہم جس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کافی دلچسپ ہے۔ ایک طرف امن قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف خود صدر کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اس پوری کہانی کی سب سے عجیب بات کیا ہے؟ یہ کہ اس کی شروعات ہی ایک بڑے تضاد سے ہوتی ہے۔ یعنی امن قائم کرنے کے لیے جس شخص کو بھیجا جا رہا ہے وہ تو خود شروع سے ہی اس جنگ کا مخالف تھا۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے خود پاکستان کا سفر کر رہے ہیں، وہی ان مذاکرات کی قیادت کریں گے۔ اب ذرا اس بارے میں سوچئے، ہم امریکی انتظامیہ کے دوسرے سب سے سینئر شخص کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ انتظامیہ واقعی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ لیکن اصل میں یہاں ہو کیا رہا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں خود مذاکرات کار یعنی جے ڈی وینس کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ تو یہاں آتا ہے کہانی میں اصل موڑ۔ بڑی رپورٹس کے مطابق نائب صدر وینس دراصل شروع سے ہی اس جنگ کے بالکل خلاف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اندرونی طور پر اس کے خلاف دلائل دیے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک بڑے انتخابی وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پردے کے پیچھے کی تفصیلات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ وینس کی دلیل سیدھی سی تھی، صدر ٹرمپ کو غیر ملکی جنگیں ختم کرنے کے وعدے پر دوبارہ منتخب کیا گیا تھا، نہ کہ نئی جنگیں شروع کرنے کے لیے۔ اور پھر اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ایک کافی کشیدہ فون کال بھی ہوئی، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر یہ تک کہہ دیا کہ ایران میں عوامی بغاوت کی پیشگوئیاں ٹھیک ہے وہ کبھی سچ ثابت نہیں ہوئیں۔ لیکن پھر جب آپ ان کے عوامی بیانات کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں پرامید ہوں کہ ایرانی ہوشیاری کارروائی کا مظاہرہ کریں گے کہ وہ نیک نیتی سے مذاکرات کریں گے۔ دکھا اپنے فرق، اندرونی طور پر شکوک و شبہات اور عوام کے سامنے پرامیدی۔ تو جہاں ایک طرف وینس سفارتکاری کا راستہ اپنا رہے ہیں، وہیں صدر ٹرمپ کا انداز، چلیں بس یہ کہہ لیں کہ وہ کہیں زیادہ متنازع ہے۔ جنگ بندی سے ٹھیک پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ایسی دھمکی دی جس نے ہلچل مچا دی۔ انہوں نے ایک تہذیب کے بارے میں بات کی جو آج رات مر جائے گی۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، اس بیان نے فوراً ہی ایک بہت بڑی سیاسی طوفان کو جنم دیا۔ اور اس پر تنقید بھی بہت سخت ہوئی۔ فاکس کی سابق پریزنٹر میگن کیلی کا یہ اقتباس ہی دیکھ لیں، جنہوں نے صاف صاف کہا کہ ان کا مذاکرات کا طریقہ بہت سے جنگی جرائم کی دھمکی دینا ہے۔ اب صدر کی اس دھمکی کا نتیجہ ایک ایسی چیز کی صورت میں نکلا جس کا کچھ عرصہ پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی سے منسلک اہم شخصیات عوامی طور پر مخالفت کر رہی ہیں۔ میگن کیلی نے کھلے عام سوال اٹھایا کہ کیا ٹرمپ شہریوں سے بھرے پورے ملک کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ اور پھر سینیٹر رون جانسن ہیں جنہوں نے کہا، میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم شہری انفراسٹرکچر کو اڑانا شروع کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی یہاں سمجھنے کی سب سے اہم بات ہے۔ اس قسم کی عوامی تنقید ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جیسا کہ ایک رپورٹ میں کہا گیا، یہ وہ چیز ہے جو 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اس جنگ کے معاملے پر پارٹی کے اتحاد میں ایک حقیقی دراڑ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم یہاں کھڑے ہیں، ایک طرف صدر کی دھمکی ہے، دوسری طرف ایک بٹی ہوئی پارٹی۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن مذاکرات اس اندرونی خلفشار میں قائم رہ پائیں گے یا پھر یہی تقسیم اس پوری کوشش کو ناکام بنا دے گی؟